الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ اللہب کی بہت ہی سہل تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ ہو ہی چکا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ اب وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی بدبخت لکڑیاں ڈھونے والی، اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے۔ یہ سورۃ اللہب ہے، مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے یہ نازل ہوئی۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والے، اسلام کا سب سے سخت ترین دشمن اور شدید ترین مخالف ابو لہب کی بدبختی اور اس کی تباہی اور بربادی کا اعلان اس میں کیا گیا ہے۔ پچھلی سورت سے اس کا تعلق اس طرح ہے کہ پچھلی سورت میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا حق اور ہدایت کو غلبہ اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا نے یہ مشاہدہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مکہ میں اور ان کے متبعین کو بہت سی تکالیف سے دوچار کیا جاتا رہا ایک عرصے تک، ایک زمانہ وہ آیا کہ اسی مکہ کے اندر جس میں سانس لینا مشکل ہو چکا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 جانثار صحابہ کے ساتھ فاتح بن کر داخل ہوتے ہیں۔ دنیا نے اس کا مشاہدہ کیا اور تاریخ میں یہ بات موجود ہے اور یہ حقیقت ہے۔ کس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو کامیابی عطا فرمائی اور اپنے دین کو سربلند رکھا۔ اس کے بالمقابل اس سورت کے اندر، سورۃ اللہب میں، اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا انجام اور تباہی اور بربادی کس طرح ہوتی ہے، اس کا تفصیلاً ذکر اللہ نے اس میں کیا۔ پچھلی سورت میں یہ بات بتائی کہ حق ہی غالب آ کر رہے گا۔ دوسری صورت میں یہ بات بتائی حق کے راستے میں جو کوئی رکاوٹ بنے گا، روڑے اٹکائے گا، اس کا کیا حشر اور انجام ہوگا، اس کو بیان فرمایا۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک تو ابو لہب کی بدبختی بیان کی، اس کا عذاب بیان کیا، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اس سورت کا شان نزول اس طرح بیان کیا جاتا ہے، صحیحین کی روایت ہے بخاری اور مسلم کی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں اللہ رب العالمین سے، جہنم سے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ لوگوں کو اس سے آگاہ کیا جائے، خاص کر اپنے رشتہ داروں کو۔ تو اسی سلسلے میں وہ صفا نامی پہاڑی پر چڑھے اور لوگوں کو آواز دے کر بلایا، یا صباحا۔ عرب میں ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی خطرہ محسوس ہوتا تو اس طرح لوگ جمع ہوتے، کوئی آواز دے کر ان کو بلاتا، کیونکہ اس دور میں اس طرح لاؤڈ اسپیکرز کا اس طرح کا کوئی معاملہ اور سسٹم نہیں تھا، تو لوگوں کو بلانے کا ایک خاص طریقہ تھا کہ آدمی بلندی پر چڑھ جاتا تھا اور لوگوں کو وہاں سے آواز دیتا تھا، لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے، اس کی بات سنتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا نامی پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو پکارا، یا صباحا کہہ کر، یا عبد مناف، یا اپنے رشتہ داروں کو بلایا۔ سب لوگ جمع ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اصل بات نہیں بتائی، پہلے ان سے پوچھا، پہلے ان سے ایک بات پوچھی، ارأیتکم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی توری ان تغیر علیکم، کہ اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ وادی میں ایک لشکر ہے جس کو میں دیکھ پا رہا ہوں، آپ لوگ نہیں دیکھ پا رہے، وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ اکنتم مصدقیہ، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ لوگوں نے کہا بالکل کریں گے۔ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے تو آپ کے زبان سے اب تک سچ ہی سنا ہے،
تو آپ اگر یہ بات بتا دیں تو ہم اس کو سچی مان لیں گے، جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کی تصدیق حاصل ہوئی، جب لوگوں کی تائید حاصل ہوئی، تو حضور نے چاہا کہ اب اصل بات بتا دی جائے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، تو میں آپ لوگوں کو اس سخت ترین عذاب سے ڈراتا ہوں جو سامنے پیش آنے والا ہے۔ جب یہ بات سنی تو سب لوگوں کو ایسے ہوا جیسے سانپ سونگ گیا، کہیں سے آواز نہیں آئی۔ لیکن یہ ابو لہب بدبخت جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص چچا بھی تھا، اس کے باوجود بھی اس نے وہاں پر سب سے پہلے اعتراض کیا اور سب سے پہلے اس نے طعنہ دیا۔ تبًا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا، praise you is it for this purpose that you have called us together، کیا اس گھٹیا چیز کے لیے تم نے ہم کو یہاں جمع کیا؟ تبًا لك سائر اليوم کا praise you اس کا معنی آتا ہے تمہاری ہلاکت ہو، تمہاری بربادی ہو۔ کیا اس گھٹیا چیز کے لیے ہم کو سب لوگ کو یہاں پر جمع کیا؟ تو یہ دعوت کا پہلا مرحلہ تھا جو اس طرح پبلکلی دعوت دی جا رہی تھی، اور اس وقت سب سے پہلے مخالفت کرنے والا ابو لہب تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص چچا تھا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، بہت وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ ظاہر بات ہے ایک آدمی کسی چیز کو پیش کرے، جب کوئی اس چیز کو قبول نہ کرے تب بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں، لیکن اس پر اعتراض کرے اور اس کو لعین تعین گردانے لگے تو پھر وہاں پر آدمی کی وہ طبیعت میں تھوڑا سا بگاڑ آ جاتا ہے، آدمی تھوڑا سوچنے لگتا ہے کہ میں اتنی اچھی بات بتا رہا ہوں لیکن لوگ مجھے مخالفت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کوئی بات نہیں فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے وحی نازل فرمائی ابو لہب کے لیے، اس کی بدبختی کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، تبت یدا ابی لہب وتب، اصل آپ برباد نہیں ہوئے، برباد ہونے والا تو ابو لہب ہے جس نے دین کی مخالفت کی ہے۔ وہاں پر یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ تبت یدا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، ٹوٹ گئے، برباد ہو گئے۔ ید کہتے ہیں ہاتھ کو۔ اب کیونکہ سب کام کرنے میں ہاتھ کا دار و مدار ہوتا ہے، اس لیے ہاتھ بول کر پورا جسم مراد دیا جاتا ہے، پوری آدمی کی شخصیت مراد دی جاتی ہے، اور اکثر اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ برباد ہو، ہلاک ہو جائے۔ یہ بھی ایک محاورہ ہے، عرب کے اندر بھی یہ محاورہ تھا۔ اسی نسبت سے اللہ نے یہ بات بیان فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب، پھر دوبارہ وتب کا لفظ اللہ نے بیان فرمایا۔ بربادی ہے ابو لہب کے لیے کہ جس نے اس طرح کا، اصل اس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ اس کا تذکرہ اللہ نے عبد العزیٰ کا نام اس لیے نہیں لیا کیونکہ نام بھی ایک مشرکانہ تھا، اور ابو لہب یہ خاص جہنم سے بھی، لہب شعلے کو کہتے ہیں، بھڑکنے والے شعلے، تو اس طرح جہنم کی طرف بھی اس کی نسبت ہو جائے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ابو لہب کا یہاں پر تذکرہ کیا۔ ما اغنى عنه ماله وما کسب، جب یہ بات لوگوں میں پھیل گئی کہ اس طرح کی آیت نازل ہوئی کہ ابو لہب کے ہاتھ کٹ گئے، ابو لہب برباد ہو گیا، اس طرح کی باتیں ہوں گی۔ ما اغنى عنه ماله وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی جو کمائی تھی وہ اس کے کام آئی۔ ہوا یہ تھا کہ جب یہ بات لوگوں میں پھیل گئی کہ ابو لہب برباد ہو گیا، اس طرح کی آیت نازل ہوئی ہے، تو ابو لہب کہنے لگا میرے پاس تو مال ہے، میرے پاس اولاد ہے، جب اس طرح کا عذاب آئے گا تو میں اس سے اس کا مقابلہ کروں گا، اس کو جیت جاؤں گا میں۔ تو اس طرح کی اس نے بات کہی تو اللہ نے کہا ما اغنى عنه ماله وما کسب، اس کا مال کوئی اس کے کام نہیں آئے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب، بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہوگا۔ دیکھیے یہ دنیا کے اندر جب وہ ابو لہب تھا، جب غزوہ بدر ہوئی تو زبردست شکست ہوئی کفار قریش کو، کفار مکہ کو، بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ ایسا صدمہ وہ شریک نہیں ہو پایا تھا، ابو لہب اس جنگ میں شریک نہیں ہو پایا تھا، اور اس کو اتنا صدمہ ہوا وہ سہ نہیں پایا۔ ایسے اس کو زہریلی بیماری آ گئی کہ پورے جسم میں بیماری پھیل گئی، اور گھر والوں نے چھوت چھات کے ڈر سے کہ کہیں یہ بیماری ہم کو نہ لگ جائے اس کو دور پھینک دیا۔ کئی دن تک وہاں سڑتا رہا، گلتا رہا، پھر کئی دوسرے لوگوں کے ذریعے اس کو دفن کیا گیا، جو بھی اس کی آخر رسومات تھی وہ پوری کی گئی۔ دیکھیے دنیا کے اندر بھی اس طرح کی یہ بہت ہی خطرناک موت مرا ہے، بہت وبائی بیماری لے کر اس کی موت ہوئی ہے۔ تو جو اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی کہ وہ ہلاک ہوا تو دنیا ہی سے اس کا عذاب شروع ہوا۔ سیصلی نارا ذات لہب، پھر آخرت کا یہ ہے کہ وہاں پر وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائے گا۔ یہ بات اللہ نے بیان فرمائی۔ اور آخری بات، ایک نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا، اللہ نے جواب نہیں دیا۔ جب اعتراض ابو لہب نے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، بلکہ جواب اللہ نے دیا، کیونکہ نبی مبعوث ہوتا ہے من جانب اللہ، اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ نبی کا سلیکشن ہوتا ہے، الیکشن نہیں ہوتا۔ نبی جو ہوتا ہے سلیکشن کی بنیاد پر، الیکشن کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ تو اگر نبی پر کوئی اعتراض کرے گا تو جس نے نبی کو سلیکشن کیا ہے، کہ جس کی سلیکشن اللہ نے کی ہے نبی کے طور پر، جب اس پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کا جواب دے گا۔ تو یہ چیز اہم سوچنے کی ہے کہ جب دین پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، ہو سکتا ہے وقتی طور پر اسے کوئی اس طرح کا عذاب نہ آئے، لیکن عین ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے وہ عذاب جھیل کر مرے گا، اور ضرور نہیں کہ عذاب آسمان سے آنے والی چیز کا نام ہی ہو۔ عذاب کی ایک شکل بیماری بھی ہو سکتی ہے، آپس میں پھوٹ ڈالنا بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری اس کی شکل و صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس صورت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو مخالفت کرے گا اور مخالفت پر ڈٹا رہے گا، اس کا انجام اللہ کے پاس صحیح نہیں ہے، دنیا میں ہی اس کا عذاب شروع ہو سکتا ہے۔ یہ بات آدمی اپنے ذہن میں رکھے۔ اس کی دو آیات اور باقی رہ گئی ہیں، اس کی بیوی کے تعلق سے، وہ بھی بدبخت تھی، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل آپ حضرات کی خدمت میں آئے گا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔